اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن مجید فرقان حمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور تمام انسانوں، قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اس کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، خود عمل کریں، دوسروں کو عمل کی تلقین کریں۔ جس نے بھی قرآن مجید کو سیکھ لیا اس کی دنیا اور دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بہت آسان ہو جائے گا، اور آخرت کی زندگی اس کو سمجھ آ جائے گی، ایمان کے بارے میں سمجھ آ جائے گا کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مخلوقات ایسی پیدا کی ہیں، ویسے تو لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں، لیکن دو مخلوقات ایسی پیدا کی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ دو مخلوقات جنات اور انسان ہیں۔ میری جنات اور انسانوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ قرآن مجید کو خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں اور اس پہ عمل کریں، اور یہ پیغام تمام مسلمانوں تک اور تمام انسانوں تک پہنچائیں، کیونکہ جب تک کوئی بھی انسان یا جن یا مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں سیکھے گا، نہیں پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور آخرت میں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ اس کے اندر انسانیت نام کی چیز تب پیدا ہوگی جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، عملی زندگی کو پڑھے گا اور قرآن مجید کو پڑھے گا اور اس پہ عمل کرے گا، تو اس کو پھر دنیا اور آخرت کی زندگی سمجھ آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں قرآن مجید کے کچھ فضائل بیان کر رہا ہوں، تو میرے بھائیوں اس کو سنیں، اس پہ عمل کریں اور تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے آپ کو پہلے پاک ہونا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ پلیت آدمی یا ناپاک انسان قرآن مجید کو ہاتھ لگانا منع ہے، گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کو جب بھی اپنے ہاتھ میں لیں یا پکڑیں تو پہلے پاک ہو جائیں، وضو کر لیں، پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ فضائل بیان کر رہا ہوں، آپ ان کو سن لیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک حرف قرآن شریف کا پڑھے، اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے،
بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم کہنے والے کو 30 نیکیوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ حدیث ترمذی شریف میں ذکر ہے۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، پس تمہارا کیا گمان اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خود ناظرہ قرآن مجید پڑھے، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرائے، اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بچے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنا شروع کر۔ جب بچہ ایک آیت پڑھے گا، باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، حتیٰ کہ اسی طرح قرآن شریف پورا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اس کو حفظ یعنی یاد کیا، اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھرانے میں 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد 2 شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف کی تلاوت نصیب فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہا۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ دن رات اس کو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں مصروف رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو حسد کی بات انہوں نے کی ہے، حسد مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید 1 پارہ پڑھ رہا ہے تو آپ 2 پڑھو، کوئی 2 پڑھ رہا ہے تو آپ 4 پڑھو۔ یہ قرآن مجید پڑھنے کا ایک حسد ہے۔ دولت کا حسد یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں 10 روپے خرچ کر رہا ہے، آپ 100 خرچ کرو۔ وہ 100 خرچ کر رہا ہے، آپ 1000 خرچ کرو۔ تو یہ 2 نیکی کے کام ہیں، اس میں حسد جائز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق دے، ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، اس پیغام کو تمام مسلمانوں تک اور تمام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت دے۔
آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بے عدد حروف کلام اللہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل و اولاد پر، قرآن مجید کے تمام حروف کے برابر۔ قرآن مجید کے حروف اندازاً تقریباً 3.25 لاکھ سے لے کے 4 لاکھ کے درمیان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمارے اس درود کو قبول فرمائے تو ہمیں 4 لاکھ نیکیوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔